گزشتہ جمعوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پاک ارشاد کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفل نماز سے بھی افضل ہے اور نفلی روزوں سے بھی افضل ہے، نفلی صدقے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپس میں سلو، کہ آپس میں سلو صفائی سے رہا جائے، رنجشوں کو، ناراضگیوں کو نظر انداز کیا جائے، اور اگر ایسے کوئی دو عزیز دوست بھائی مسلمان نظر آئیں جن میں رنجش ہو تو ان کے درمیان سلو کروا دی جائے۔ یہ سارا اسی کے اندر داخل ہے، خود بھی سلو صفائی سے رہا جائے اور اگر کسی کے بیچ میں رنجش ہے تو اس کو ختم کروایا جائے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ آپس کا فساد، آپس کا جھگڑا، آپس کی لڑائی یہ مونڈ کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ مونڈ کے رکھ دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بال مونڈ دیتی ہے، نہیں، نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دینے والی چیز ہے کہ کوئی بھی نیکی انسان کے پاس باقی نہیں بچتی، بلکہ الٹا گناہ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپس کے جھگڑے میں غیبت بھی ہوتی ہے، بہتان بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، کئی کچھ ہوتا ہے، گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو آپس کے فساد سے جنم لینے والے بڑے بڑے گناہوں میں انسان پھنس جاتا ہے، پھر گھروں میں بے برکتی، کاروبار میں بے برکتی، ہر جگہ بے برکتی ہوتی ہے۔ آج اتفاق سے ایک بزرگ کا بیان چل رہا تھا تو چلتے ہوئے چند جملے کان میں پڑے، ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ آج کل الیکٹرک مشینیں ہیں ساری، کوئی بجلی پہ چلتی ہے، کوئی گیس پہ چلتی ہے، کوئی کسی چیز پہ، توانائی پہ چلنے والی چیزیں۔ ایک مشینری چل رہی ہے، کوئی فالٹ آ گیا، حادثہ ہو گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، آپ اگر اس مشینری کو پکڑ کے روکنا چاہیں تو مشکل عمل ہے، مشکل کام ہے۔ اس کو بند کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیچھے سے بٹن کو بند کیا جائے۔ اگر مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے تو مزید حادثات کا خطرہ ہے، معاملات سلجھیں گے نہیں، فساد ختم نہیں ہوگا، حادثہ نمٹے گا نہیں۔ بس یہ دنیا کی زندگی ایک مشین ہے، اس کا بٹن اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس مالک سے التجا کرنے کی بجائے، اس مالک کی ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے جس کے ہاتھ میں بٹن ہے، وہ مشین کو روکنے اور چلانے پر قدرت رکھتا ہے، اس سے رجوع کی بجائے مشین سے الجھ رہے، نتیجے میں حالات نہیں سنور رہے، سنورنے بھی نہیں چاہیے، سنور سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم مشینری کے ساتھ مقابلے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مالک کی طرف رجوع نہیں کرتے جس کے قبضہ میں بٹن ہے۔ تو بہرحال حالات چاہے گھروں کے ہوں، خاندانوں کے ہوں، گلی محلوں کے ہوں، اداروں کے ہوں، ملکوں کے ہوں، جب بھی فساد آئے گا تو نتیجے میں آخرت کا بھی نقصان ہوگا اور دنیا کا بھی نقصان ہوگا، بے برکتی ہوگی۔ پھر ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جہاں کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہوں، دو چار افراد ہوں،
وہاں آپس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ہوگا۔ ہماری پنجابی کی ہی مثال ہے، ضرب المثل شمار ہوتی ہے، تو جہاں دو چار برتن ہوں تو وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، کھڑکا ہوتا ہی ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ اکٹھے برتن رکھیں گے، جب ان برتنوں کو اٹھائیں گے رکھیں گے تو تھوڑی بہت کھٹمٹ تو ہوگی۔ جہاں پر دو چار لوگ ہوں گے وہاں پر آپس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو بات ہو گئی ہے اس کو دل میں جگہ دے لیں اور اس کو مستقل فساد کا ذریعہ بنا لیں، ایک دوسرے کا میل دل میں رکھ لیں، ایک دوسرے کی رنجش کو دل میں پالنا شروع کر دیں، کدورتیں پیدا کر لیں۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جیسے ہی غلطی کا احساس ہو پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، اپنی غلطی کو سدھار لیں، اپنی غلطی کو مان لیں، تسلیم کر لیں، دور کر لیں۔ اور ایک بیچ کا طریقہ اور بھی چل رہا ہے آج کل، بڑی اس کو قبولیت حاصل ہوتی جا رہی ہے، خطرہ ہے کہ اب ہمارے ملک میں بھی وہ نہ آ جائے۔ فساد تو ہوگا اور اس کو روکنا بھی ہے۔ روکنے کا ایک طریقہ جو آج کل چل رہا ہے اور یورپ والوں نے سبھی نے اسی پر عمل شروع کر دیا ہے، باپ بیٹے کا معاملہ ہوا، بیٹے نے پولیس کو فون کر دیا، وہ باپ کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ جب تک آپس کا معاملہ حل نہیں ہوگا وہ جیل میں رہے گا، حوالات میں بند رہے گا۔ میاں بیوی کا مسئلہ ہو گیا، بیوی نے پولیس کو فون کر دیا اور پولیس آئے گی، شوہر کو پکڑ کے لے جائے گی۔ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ چھوڑے گی نہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جن کا آپس کا معاملہ ہے حد الوسع، وہ خود دونوں افراد اپنے معاملے کو حل کریں، رجوع کریں، پلٹیں۔ اور اگر ان سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تو وہ خاندان کے بڑے لوگوں کو اندر ڈالیں، ان کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں۔ اگر ان سے بھی نہیں ہو رہا تو علاقے کے اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کی پر یا پنچایت میں اس معاملے کو حل کریں۔ پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر عدالتیں کچہریاں موجود ہیں، وہاں سے رجوع کیا جائے، معاملے کو حل ہونا چاہیے۔ تو معاملات میں عرض کر رہا تھا کہ آپس میں ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی بزرگی کے خلاف بھی نہیں ہے، کسی بھی بندے کے بڑے ہونے کے خلاف نہیں ہے، بڑوں بڑوں میں ہو جاتی ہے بات۔ انبیاء کرام سے مقدس ہستیاں کون ہوں گی؟ اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقدس جوڑا کون ہوگا؟ جتنے بھی ہم حقوق جانتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، وہ سب آپ ہی کی عنایات کا اثر ہے، آپ ہی نے ہمیں بتائے ہیں، اسی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ اور اپنے شوہر سے محبت رکھنے کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر مقام کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ وہاں پر بھی بات ہو جاتی تھی۔ بات ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، نہ بزرگی کے خلاف ہے، نہ نیکی کے خلاف ہے، نہ ولایت کے خلاف ہے، نہ نبوت کے خلاف ہے، بات ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو دل میں جگہ دے دینا، مستقل کدورتوں کا باعث اور ذریعہ بنا لینا، یہ بزرگی کے بھی خلاف ہے، نبوت کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اس درخت سے نہ کھائیں، کھا لیا، جیسے ہی احساس ہوا تو پھر کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر پیش کرنا یہ گناہ سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے، کوئی عذر نہیں پیش کیا، بس سوائے سر جھکا دینے کے کوئی راستہ نہیں، جب تک معافی نہیں مل گئی سر نہیں اٹھایا۔
بخلاف ابلیس کے آج کا لٹکا ہوا ہے، اپنی بات پہ کھڑا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے ذرہ بھر بھی ہٹ جائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بیٹھے ہوئے کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جس دن تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جس دن تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ جس دن خوش ہو تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج تم مجھ سے خوش ہو، اور اگر کسی وجہ سے ناراض ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج تم مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں تو اپنے معاملات سے اس کو بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی، ہمارے ہاں تو رنجش ہوتی ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو میں تو کبھی بھی فرق نہیں آنے دیتی معاملات میں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، باتوں باتوں میں کسی بات پر قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے تو تم پھر قسم اٹھاتی ہو وَرَبِّ محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اٹھاتی ہوں۔ اور جس دن تمہیں کوئی گلہ ہوتا ہے، تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، پھر باتوں میں اگر تمہیں قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے تو پھر تم کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم اٹھاتی ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری راضی ہونے اور ناراض ہونے میں صرف اتنا سا ہی فرق آتا ہے، جتنا آپ نے ذکر فرما دیا اتنا ہی فرق آتا ہے، اس سے زیادہ نہ دل سے محبت جدا ہوتی ہے، نہ احترام کم ہوتا ہے، نہ تعظیم کم ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں، اتنا سا فرق آتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے حقوق کی پاسداری رکھنے والا شخص پورے کمال پر ہو، دوسری طرف محبت، احترام، اطاعت گزاری کرنے والا شخص بھی پورے عروج پر ہو، تو وہاں پر بھی تھوڑا بہت ایک دوسرے سے گلہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر یہ نبوت کے خلاف ہوتے تو کبھی بھی پیش نہ آتا۔ ایک دفعہ قرآن پاک میں واقعہ بڑی تفصیل سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے، علیحدگی اختیار کر لی تھی، بالا خانے پہ کمرہ تھا، اس میں آپ نے رہنا شروع فرما دیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر قرآن پاک میں وہی نازل ہوئی، اور پھر آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ تم نبی کو چاہتی ہو یا دنیا کو چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی کو چاہتی ہیں۔ وہ پوری تفصیل بڑا لمبا واقعہ ہے، تو رنجش ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اس امت میں عظیم ترین دو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دونوں کے درمیان محبت بھی بڑی کمال کی تھی، ساتھ بھی بڑا گہرا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی رسمی سی رفاقت ہو، ایسا نہیں ہے، بڑا احترام تھا، محبت تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات کا ساتھ ایسا تھا کہ جہاں پر ایک کا نام آتا تھا تو دوسرے کا نام بھی ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بلانا ہوتا تو کہتے ابو بکر اور عمر کو بلاؤ، ابو بکر اور عمر کو بلاؤ، اور ہم اکثر کہا کرتے تھے جا ابو بکر و عمر، ابو بکر آئے اور عمر آئے، ذہب ابو بکر و عمر، ابو بکر گئے اور عمر گئے، داخل ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ تو یہ ان کے نام کا ساتھ اتنا گہرا تھا کہ ان کے نام بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے، اکٹھے آ رہے ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکٹھی مشاورتیں ہو رہی ہیں، رات کا ایک بڑا حصہ مشاورتوں میں گزرتا تھا، آخر پوری امت کے معاملات تھے، قیامت تک کے معاملات تھے، مشورے ہوتے تھے، تو بڑا گہرا تعلق تھا، عظمت بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ اے ابو بکر
تم اپنی ایک رات مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو. اور یہ وہ رات تھی جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی. وہ رات مجھے دے دو، میری زندگی بھر کی ساری نیکیاں لے لو. یہ تعظیم ہے. جس شخص کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں اس کی ایک رات کے برابر نہیں ہیں، وہ احترام تو کرے گا نا. احترام تھا، تعظیم تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہر میں گھر میں تھے. تاریک راتیں جب ہوتی ہیں، چاند ابھی بڑا نہیں ہوتا، تو ستارے زیادہ نظر آتے ہیں، اور اس وقت روشنیاں بھی زیادہ نہیں ہوتی تھیں. پھر اگر کسی کو ایسی راتوں میں کسی پہاڑی علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اور بھی زیادہ ستارے محسوس ہوتے ہیں. جتنے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ستارے نظر آتے ہیں. ہم نے اس کا تجربہ کیا. تو وہ پہاڑی علاقہ ہے سارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اما جان کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر ایسے شخص ہیں کہ ان کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ نیکیوں کا قیامت والے دن وزن ہوگا، اور آج سائنس بتاتی ہے کہ ان ستاروں کا وزن کتنا ہے. ہمارا پورے کا پورا نظام شمسی اگر اٹھا کر ایک ستارے میں رکھ دیا جائے تو ایسے جیسے پلیٹ میں چند دانے، اور پھر ہزاروں اربوں کہکشائیں ہیں، ان میں ہزاروں اربوں ستارے ہیں، اور ایک ایک ستارہ کتنا بڑا ہے. تو یہ ساری کائنات گویا کہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں ہوں تو عمر کی نیکیاں زیادہ ہیں. تو وہ اپنی یہ ساری نیکیاں پیش کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک رات کا سوال کرتے اور ایک دن کا بھی سوال کرتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے امت کو سنبھالا. وہ آپ کا دن، وہ آپ کا عمل اتنا بڑا ہے کہ اگر اس دن خطا ہو جاتی تو شاید حالات بدل جاتے، یہ نہ ہوتے. اسلام کو سنبھالا دیا. وہ دن مجھے دے دے، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے. جب خلافت کے لیے بیعت ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر کے ہاتھ پر بیعت کرو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا کیسے ممکن ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپس کا احترام کوئی رسمی احترام نہیں تھا، آپس کا تعلق کوئی رسمی تعلق نہیں تھا، بڑی گہری محبت تھی، بڑا گہرا تعلق تھا. لیکن اس کے باوجود رنجش ہو جاتی تھی، معاملات ہو جاتے تھے، واقعات ہو جاتے تھے. تو یہی موضوع چل رہا تھا کہ جہاں چند لوگ ہوں، چاہے وہ گھر ہے، چاہے خاندان ہے، چاہے محلہ ہے، چاہے گلی ہے، ادارہ ہے، وہاں کوئی نہ کوئی بات ہو جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپس میں کوئی نہ کوئی رنجش ہو جانا نہ یہ مقام نبوت کے خلاف ہے، نہ مقام صحابیت کے خلاف ہے، نہ مقام صدیقیت کے خلاف ہے، نہ مقام فاروقیت کے خلاف ہے. یہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. اس کو دل میں جگہ دے کر مستقل کدورت کا ذریعہ اور سبب بنا لینا یہ مقام انسانیت کے ہی خلاف ہے. تو گزشتہ 2 جمعوں سے یہی بات عرض کی جا رہی ہے کہ بات ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں. یہ دونوں اس امت کی عظیم ترین شخصیات ہیں. ان کے درمیان میں رنجش کے کئی واقعات ہیں، اختلاف کے کئی واقعات ہیں، احادیث میں موجود ہیں. ایک دفعہ دونوں کسی معاملے پر بات کر رہے تھے
اور بات کسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی نہ لگی، تو یہ ناراض ہو کر مجلس سے اٹھ گئے۔ جب کبھی کوئی بات زیادہ محسوس کرے تو بندہ مجلس سے اٹھ جاتا ہے، تو ناراض ہو کر مجلس سے اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بس یہی احساس انسانیت کا جوہر ہے، انسانیت کا حاصل ہے کہ جیسے ہی اس کو احساس ہو کہ میں غلط کر بیٹھا ہوں وہ فوراً رجوع کر لے، پلٹ آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، تو اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زیادہ ہی غصے میں تھے، ایسے ہی چلتے چلتے گھر پہنچ گئے، پتہ بھی چل گیا کہ پیچھے آ رہے ہیں، گھر جا کے دروازہ بند کر لیا۔ اور حضرت ابو بکر ابھی فاصلے پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا ہے، تو اس حال میں اب مزید گھر میں جا کر ان سے بات کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان سے جا کر درخواست کرتے ہیں، اگر اللہ کے نبی حضرت عمر کو کہیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی طرف تشریف لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کر گھر میں بیٹھے، تنہا ہوئے، تو بیٹھتے ہی احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا کام غلط کر لیا۔ وہ میرے پیچھے آ رہے تھے، چل کے آ رہے تھے، بات ہو گئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرے گھر میں آ رہے تھے، تو مجھے آ کے دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات دیکھیں اور فطری اثر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ اگر غصہ آئے، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اس سے غصے کا اثر کم ہوتا ہے۔ غصہ حرارت ہے، حرارت اوپر کو جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم بلڈنگوں میں ایگزاسٹ فین اوپر لگاتے ہیں تاکہ یہ اوپر سے گرم ہوا باہر نکالیں، ٹھنڈی ہوا نیچے ہوتی ہے۔ تو حرارت انسان کو ابھارتی ہے، تو جب آپ کھڑے ہیں تو بیٹھیں گے تو یہ ایک قسم کی حرارت کو کم کرنے والی بات ہے۔ تو حضرت عمر باہر سے آئے، آ کر جب تنہائی میں بیٹھے، بیٹھتے ہی احساس ہوا کہ غلط ہو گیا، غصے کا اثر کم ہوا۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کریں، پانی پئیں۔ وضو بھی ظاہر ہے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، پینے سے بھی بندے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تو نہ یہ کہ اور زیادہ اچھل اچھل کے دوسرے کے گلے پڑیں۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کریں اور پانی پئیں، یہ غصے کو کم کرنے والی چیزیں۔ اور انہی ہدایات کی روشنی میں اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر بیٹھے، بیٹھتے ہی احساس ہوا کہ غلط ہو گیا، تو فوراً اٹھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ان کو بنانے کے لیے چل دیے۔ اب بالکل حالات بدل گئے، پہلے ان سے غلطی ہوئی تھی، ان کو احساس ہوا تھا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑی غلطی کر دی ہے، تو ان کو بھی احساس ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، ابھی دور ہی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ آج یہ تمہارے جو دوست آ رہے ہیں نا جی، یہ کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی کہ نبی سے بڑھ کر فراست کس کو ہو سکتی ہے، فہم، فراست۔ تو یہ جو تمہارے دوست آ رہے ہیں، ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کے آنے کا انداز بتا رہا ہے کہ کسی سے الجھ کے آ رہے ہیں۔ مجلس میں پہنچے، جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے آج زیادتی کی ہے ابو عمر پر، اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ ادھر سے حضرت عمر بھی آ گئے اور انہوں نے آتے ہی کہنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے دروازہ بند کر لیا، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ
سارے صحابہ کرام کو، پوری امت کو خطاب کیا. اور ایک طبقہ آج بھی اس خطاب کو اچھی طرح سے سمجھنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا تم لوگ ابو بکر کی رعایت میرے تعلق کی وجہ سے بھی نہیں کر سکتے؟ ان کا اپنا مقام، ان کا اپنا مرتبہ، ان کی اپنی شخصیت بھی اس قابل ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کا بھی تقاضا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے. وہ بات بھول رہے ہیں تم لوگ کہ جب میں نے کہا تھا کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب نے کہا تھا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں سوائے ابو بکر کے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سچ کہتے ہیں. تو پوری امت کو سمجھایا کہ یہ وہ فرد ہیں کہ جن کا احترام میرے اس ناطے کی وجہ سے بھی بنتا ہے، اور تمہیں ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہنا چاہیے. تو اتنا بڑا مقام رکھنے والے لوگوں کے درمیان میں بھی رنجش ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، پچھلے کئی جمعوں سے بھی بات چل رہی ہے کہ رنجشیں ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کو دلوں میں مستقل جگہ دے دینا یہ بری بات ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.